أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید. امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ حضرات نے ہمارا پچھلا سبق سن لیا ہوگا، اس کو یاد کیا ہوگا. سبق ہم نے شروع کیا تھا آخری 10 صورتیں. سورۃ الفیل سے ہم نے شروع کی تھی. سورۃ الفیل، سورۃ قریش، سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون اور سورۃ النصر. ادھر تک ہم نے آپ کو پڑھا دیا تھا. امید ہے کہ آپ حضرات نے خوب ان کی مشق کی ہوگی. آپ ان صورتوں کو یاد کریں تاکہ نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر آپ علیحدہ علیحدہ صورتیں پڑھ سکیں. کم از کم 10 صورتیں تو ہر آدمی کو یاد ہونی چاہیے. تو آج ہم اگلی صورت پڑھیں گے سورۃ اللہب. تو جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللہب مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. تو یہاں پر جو ہے اس حرف کے اوپر مد آ رہی ہے، یہ چھوٹی مد ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے. اور حروف مدہ بھی ہے، تو حروف مدہ جہاں پر ہو تو وہاں پر بھی لمبا کرتے ہیں، اور مد بھی ہے تو اس لیے یہاں پر اس کو لمبا کرنا ہے. اور اسی طرح یہاں پر یہ لفظ ہے ابی، تو اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب. تو یہاں پر یہ لفظ جو ہے وتب، تو یہاں پر اس کو قلقلہ ہے، تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے وتب. تو منہ کو بالکل بند نہیں کر لینا بلکہ منہ بند ہو کے پھر کھولا جائے گا. تبت یدا ابی لہب وتب. تو بعض لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں وتب. تو یہ لفظ جو ہے یہ غلط ہے، بلکہ صحیح طریقہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ما اغنى عنه ماله وما كسب. تو یہاں پر جو ہے کھڑی زبر ہے، تو کھڑی زبر کو آپ نے لمبا کرنا ہے. اسی طرح یہاں پر یہ لفظ ہے مالہ، تو اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے. بعض لوگ اس کو میم الف ما جو ہے اس کو لمبا نہیں کرتے، حالانکہ میم کے آگے الف بھی موجود ہے تو وہ لمبا نہیں کرتے اور مالہ پڑھتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى مخارج کے متعلق بھی پہلے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ اپنے مخارج صحیح کر لیں. جس طرح یہاں پر صاد ہے، صاد اور سین کے اندر فرق ہے. سین کا مخرج الگ ہے، صاد کا مخرج الگ ہے. اسی طرح یہاں پر ذال ہے تو ذال کا مخرج الگ ہے، اور اسی طرح ذا کا مخرج الگ ہے، ضاد اس کا مخرج بھی الگ ہے. اسی طرح لہب یہاں پر ہا ہے اور ہا کا مخرج بھی اور ہے اور حا کا مخرج اور ہے. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. تو یہاں پر اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں ذات لہب وامرأته. تو یہاں پر آپ وقف بھی کر سکتے ہیں، اگر وقف نہ بھی کریں تو پھر اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں وامرأته حمالة الحطب. تو اس طریقے یعنی دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. وقف بھی یہاں پر کر سکتے ہیں، اگر وقف نہ کریں اور اس کو ساتھ ملا کر پڑھیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.
تو یہاں پر تنوین ہے تو تنوین پر آپ نے غنہ بھی کرنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا نارن۔ تو یہاں پر را کو پر بھی پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر 2 زبر موجود ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، تو یہاں پر بھی آپ نے جو ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو، فی جیدہا حبل من مسد۔ پھر ایک دفعہ پڑھ کے آپ اس کو نہ تو سورۃ اللہب مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تو مخارج کے متعلق آپ کو پہلے ہی بتایا جائے، اب مخارج ٹھیک کر لیں، اور اسی طرح ویڈیو ہماری موجود ہے ہمارے چینل پر، لنک اس کا ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔